خواتین حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں انقلاب کے مسئلے پر. آپ نے ہماری مہمانوں کی گفتگو سنی اور ہم نے ڈاکٹر پیر زادہ صاحب جو MQM سے تعلق رکھتے ہیں ان کی گفتگو بھی سنی. وہ ایک سیاستدان بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی. خورشید احمد ندیم صاحب نے بھی آپ کو اپنی بات بتائی اور ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے بھی. اب میں ایک سوال کرنے والا ہوں ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، آپ سے ابتدا کروں گا کہ سوسائٹی میں مثبت تبدیلی کیسے آتی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم یہ اسیوم کریں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ ایک جمہوری، قانونی، اسلامی مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، یہاں پر ادارے جیسے خورشید صاحب نے کہا ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح لیکن موجود ہیں، ایک آئین موجود ہے، ایک پارلیمنٹ موجود ہے. اب اس کے بعد اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے تو علماء کا کیا کردار ہے، دانشوروں کا کیا کردار ہے، پارلیمنٹیرینز میں سے جو لوگ نمایاں ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ کیا سماجی تعمیر کا ایک بھرپور ایجنڈا ہم سب کا نہیں ہونا چاہیے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی، بجائے اس کے کہ ہم ایک جانب کوستے رہیں حکومت کو اور دوسری جانب لوگوں کو ابھارتے رہیں کہ نکل آؤ سڑکوں پر؟ بالکل. آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام جو ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی لانے سے پہلے اس کے لیے تیاری کی جائے. ہمارا ملک جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور ابھی تک جمہوری جو نظام حکومت ہے ہمارے ملک میں پاؤں نہیں جما سکا. بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارا ملک اس وقت اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے اس وقت کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان حالات میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو مثبت ہرگز نہیں ہوگی، وہ نیگیٹو قسم کی تبدیلی ہوگی. اور جیسے ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی بظاہر امکان بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہر آدمی امید لگائے بیٹھا ہے. اب سوال یہ کہ وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے تو ہمیں ہر آدمی کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے کہ قانون کی جو پابندی ہے، ضوابط کی پابندی ہے، اخلاقیات کی پابندی ہے، وہ ہم اپنے اوپر لاگو کریں، لازم کریں. دیکھیے، ایک غیر منتشر جو معاشرہ ہے، غیر اخلاقی حالت میں جو معاشرہ ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، وہ کبھی بھی مثبت انداز میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں اپنا جو ذہن ہے، اپنے نوجوانوں کا ذہن ہے، اس کو بنانا ہے. دیکھیے، ہمارا اس وقت ہم بگاڑ کی حالت میں ہیں اور اس میں بہت سارے بگاڑ کی ذمہ داری جو ہے حکمرانوں پر بھی ہے اور خود ہم پر بھی ہے کہ ہم اس بگاڑ میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہمارے جو عوام ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. تو اس لیے ایک استاد کا، ایک عالم دین کا اور ایک رہنما کا، ایک قائد کا، ایک سیاسی لیڈر کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ قوم کی مثبت سمت میں رہنمائی کرے. انہیں بتائے کہ ان کی اس وقت جب وہ حاکم ہو تب ان کی کیا ذمہ داری ہیں، جب وہ محکوم ہو تب کیا ذمہ داری ہیں. اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بغیر حکومت کے، بغیر نظم کے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی ہو تو تم میں سے ایک آدمی کو اپنے اوپر حکمران یعنی نظم و ضبط کی، نظم و ضبط کا. اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ایسا کوئی آدمی امیر بنا دیا جائے کہ جس کا سر چھوٹا ہو اور وہ غلام ہو، جو تمہیں پسند بھی نہ ہو، تب بھی اس کو اوبے کرو، تب بھی اس کے احکام کی پابندی. اور یہ آپ نے ان عربوں کو کہا جو کسی کی غلامی اور کسی کی محکومی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ نے اس کو بھی اوبے کرنا. مقصد یہ ہے کہ انارکی کو اسلام پسند نہیں کرتا، انتشار کو پسند نہیں کرتا، اور اگر جان و مال کا عدم تحفظ ہو جائے اسلام کو اس کو پسند نہیں کرتا. درست فرمایا ڈاکٹر خورشید ندیم صاحب نے کہ ہمیں ان حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے. جب صدام حسین کی حکومت گئی ہے عراق سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے لوٹ مار ہوئی ہے. اور اس وقت بھی جو حالات ہیں تونس میں وہ ایک عبرتناک منظر پیش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ انقلاب فرانس کی بات کر رہے ہیں. انقلاب فرانس یعنی وہ کوئی اچھے تجربے نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. کوئی اس طرح کا کوئی یعنی ہمیں تعمیر کی طرف بڑھنا ہے. خورشید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اس کے بارے میں، اوصاف میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، آپ نے کتابیں میں لکھی ہیں کہ اس ملک کی تعمیر پھر کیسے ہو؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور حکومتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہیں اور کرپشن بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ ہے، یہ بہتری کیسے آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب، عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اداروں کو مضبوط کیے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور یہ جو ادارے ہیں اس وقت اگرچہ آئیڈیل فارم میں نہ ہونے کے باوجود بہرحال ڈیلیور کر رہے ہیں. میں 2-3 مثالیں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، حال ہی میں آپ کی عدالت عظمیٰ نے 4 ارب روپے واپس کروائے رینٹل پاور کمپنیوں سے جو قومی خزانے میں آئے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ تبھی ممکن ہوا جب آپ کے اندر عدلیہ کا ادارہ موجود ہے اور وہ میڈیا سے خبر پر انہوں نے فیصلہ کیا. جی ہاں، اور وہ قومی خزانے میں واپس آئے 4 ارب روپے.
اچھا اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ قانون بہرحال کسی سطح پہ کام کر رہا ہے، یعنی مسائل وہاں پر بھی ہیں۔ آپ کی پارلیمنٹ نے دو بڑے اہم فیصلے کیے، ایک تو NFC ایوارڈ کا فیصلہ کیا، ایک 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ایک پرانا ہمارے درمیان کانفلکٹ چلا رہا تھا اس کو حل کیا، اور وہ ایک بڑی مصیبت سے ملک کو نجات دلائی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا ایک پارلیمنٹ کی موجودگی سے۔ اس لیے اس ملک کے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ادارے جب ہوں گے تو ان سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ملک کے اہل دانش کو اس پہ تنقید کرنی چاہیے کہ ادارے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، ڈیلیور کیسے کر سکتے ہیں، ان کی کمزوریوں کا کیسے مداوع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو اس ملک کا برسر اقتدار طبقہ ہے، جو ان اداروں کو سنبھالے ہوئے ہے، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے اس اضطراب کو ان اداروں کی معرفت سے اگر انہوں نے ٹھیک نہ کیا، اصلاح نہ کی، تو اس کے نتیجے میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس کی قیمت اس ملک کے عوام کو بھی دینی ہوگی اور ان کو بھی دینی ہوگی زین العابدین کی طرح، ٹیونیزیا کے جو صدر تھے۔ اس لیے دونوں کو یہ بات سمجھنی ہے اس وقت، اہل دانش کو یہ کہنا ہے کہ وہ اس ملک کے برسر اقتدار طبقے کو، عوام دونوں کو یہ متنبہ کریں، ان کو خبردار کریں، عوام کو یہ بتائیں کہ اداروں کی بہتری، اداروں کو مضبوط بنانے میں ہی خیر ہے۔ ارباب اقتدار کو سمجھائیں کہ وہ ڈیلیور کریں، اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اور عوام کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، 3 سال گزر گئے، سال 1.5 سال بچا ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، پھر ان کے پاس یہ چانس موجود ہوگا کہ اگر وہ عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں برسر اقتدار طبقے سے، تو اپنی ووٹ سے، اپنی طاقت سے اس کو بدل سکتے ہیں۔ ان کے پاس یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اس ملک میں میڈیا موجود ہے، وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، ان کے پاس قدغن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا کچھ بہتر موجود ہے حل، تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی بات کو ابلاغ کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب ماحول کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ انقلاب کی کوئی ضرورت ہم کو باقی ہے۔ اگر جس کو ہم تبدیلی کہتے ہیں، وہ تبدیلی ایک بہتر صورت میں آ سکتی ہے۔ لوگ جس کو انقلاب کر رہے ہیں اصل میں وہ انارکی ہے، اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں آج تک جتنے جو لوگ لکھ رہے ہیں اس کو بغور پڑھنے کے بعد، وہ سوائے اس کے کہ ایک انتقامی سوچ ہے کہ محروم طبقات اٹھیں اور ان لوگوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، بڑی جذباتی اپیل رکھتی ہے، لیکن میں کرتا ہوں اس کا نتیجے میں صفائے فساد اور انارکی کے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اس سوسائٹی ہم کو اگلی بات سوچنی ہے، عوام کی فلاح اور بہبود کی سوچنی ہے، اور جو اثاثہ ان کے پاس موجود ہے جان و مال کا، اس کو باقی رکھنا ہے اور اس میں اضافہ کرنا ہے۔ لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم اداروں کو مضبوط کریں گے، ایک سوشل چینج کے ذریعے۔ دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی، دیر پا تبدیلی اداروں کو مضبوط کیے بغیر، گریجول تبدیلی کے بغیر نہیں آتی۔ مولانا مودودی نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ تبدیلی جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے چلی جاتی ہے، اگر آپ ایک دم سے تبدیلی لے کے آئیں گے تو ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کے اندر یہ ارباب اقتدار کو بھی سمجھائیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور وہ ڈریں اس وقت سے کہ جب لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو جائیں کہ وہ اپنی جو اثاثہ ہے جان و مال کا اس کو بھی لٹانے پر آمادہ ہو جائیں۔ خورشید صاحب، میں اس سب وقت ملک کی فلاح، عوام کی فلاح، قوم کی فلاح اس میں ہے کہ ہم اپنے جو ملک میں ایک قانون اور آئین کا نظام موجود ہے اس کو مضبوط بنائیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر اسی سیاسی نظام اور اپنے نظام کو بہتر کراتے ہوئے اس ملک کے عوام کے مسائل کو حل کریں۔ خورشید صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر محمود حسن عارف صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم سے ٹیلی فون پر مفصل گفتگو کی۔ خواتین و حضرات، ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ ہم جس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں وہ اصل میں انقلاب نہیں، وہ بغاوت کی بات ہو رہی ہے، وہ فساد کی بات ہو رہی ہے، وہ فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم ایک آئینی اور جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں بہت خرابیاں ہیں، ہم میں ذاتی طور پر بھی بہت خرابیاں ہیں، اور ہمارے ہاں اجتماعی اداروں میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم انقلاب اپنی ذات میں لائیں، ہم انقلاب اپنی سوچ میں لائیں، اور ہم کو اس تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ تبدیلی اگر آ گئی اور ہم نے اپنے سماج کی مثبت تعمیر کی تو ہمیں امید ہے کہ آنے والا وقت خود بخود ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ہم کسی وائلنٹ سڈن تبدیلی کو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ہوش کے ناخن لیں، اور ہمارے عوام بھی ان لیڈروں کے پیچھے نہ جائیں جو ان کو اس طرح کی باتیں بتانے پر اکساتے ہیں اور جس سے فتنہ و فساد سوسائٹی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔